اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ رب العزت تم پر اپنا رحمت اور فضل نازل فرمائے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، اختلاف و افتراق میں مت جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ وقت یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، تمہاری بہت دیر سے اور پرانی دشمنیاں جاری اور ساری تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا فرما دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس اللہ کی نعمت سے، اس کی رحمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر اور واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بن سکو۔ احباب ذی وقار، یہ دو قرآن مجید کے مقامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ دونوں کا بنیادی موضوع اور عنوان کلمہ پڑھ لینے کے بعد، شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی، پیشوا اور مقتدی مان لینے کے بعد، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک امت کے طور پر تسلیم کیا ہے اور یہ پیغام اور درس دیا ہے کہ یہ اقرار کرنے کے بعد تم مومن اور مسلمان بن گئے۔ جب تم مومن اور مسلمان بن گئے تو اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا جو ایک حسین مزاج ہے اس کو سمو دیا، اور تمہارے مزاج کو اس کے متفق کرنے کے لیے، اس کے مطابق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پریکٹیکلی طور پہ یہ کروا دیا، مواخات مدینہ کو قائم کروا دیا کہ ایک مکہ سے تعلق رکھنے والا مہاجر، مدینہ سے تعلق رکھنے والا انصار، دونوں کا قبیلہ مختلف، دونوں کی نسل مختلف، دونوں کا مزاج مختلف، دونوں کا شہر مختلف، لیکن اسلام نے اور دین نے ان کو اخوت اور بھائی چارے میں پرو دیا۔ یہ صرف وہاں تک اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں ایک دفعہ مواخات کو قائم کر دیا اور اس کے بعد ضرورت ختم ہو گئی، اس کے بعد ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ یہ تب تک ضرورت باقی ہے جب تک اسلام موجود ہے، یہ تب تک ضرورت باقی رہے گی جب تک مسلمان موجود ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے محبت اور مودت اور اخوت پیدا کریں، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں۔ اسلام نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ نظام دیا ہے معاشرہ قائم کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کے لیل و نہار بسر کرنے کے لیے معاشرتی نظام دیا اسلام نے، جہاں ہم جب زندگی بسر کرتے ہیں کچھ ہمارے فرائض ہیں اور کچھ ہمارے ذمے حقوق ہیں جو ہم نے دوسروں کے ادا کرنے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مختلف مقامات پر مختلف اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آج جس مقام کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بڑے بنیادی حقوق بیان فرمایا۔ کسی مقام پر ان کو 5 ذکر کر دیا، اور ان کے ساتھ جو لفظ ذکر کیے، کبھی فرمایا للمسلمی علی المسلمی، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، کبھی فرمایا 5 حق ہیں، کبھی فرمایا 6 خصلتیں ہیں جس کو اپنانا چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے، اور کبھی فرمایا تجب علی المسلم للمسلم 5، مسلمان کے لیے مسلمان کے ذمے 5 واجبات ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہمارے درمیان یہ جو کھینچا تانی ہے، یہ سو مزاج موافق نہیں رہے، یہ جو آپس میں محبت اور مودت اور اخوت میں کمی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کے طریقہ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے اٹھن بیٹھن کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ نے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی تھی، جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے اقوال کو، افعال کو سینے سے لگایا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس پر عمل پیرا رہے اور تا دم آخر اس پر کاربند رہے۔ اور کبھی کوئی آ کر یہ سوال کرتا کسی سنت کے بارے میں کہ بتائیں یہ سنت ہے کہ فرض ہے، صحابہ کا ایک ہی جواب ہوتا، حضور یہ کیا کرتے تھے، ہم نے آپ کو یہ کرتے دیکھا، اس لیے ہم نے اپنے زندگی کا اس کو حصہ بنا لیا۔ ہم اس بحث میں ہی نہیں جانا چاہتے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، یہ مسنون ہے، یہ مستحب ہے، یہ لازم ہے۔ ہم اس بحث سے باہر نکل کر، یہی وجہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا، بتلائیے وتر فرض ہے یا سنت ہے؟ انہوں نے ایک ہی جواب دیا، کہا حضور پڑھا کرتے تھے، ہم نے آپ کو پڑھتے دیکھا ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر یہ جواب دیا، اس نے تیسری مرتبہ پھر یہ سوال کیا، کہا تمہیں سمجھ نہیں آیا، میں تمہیں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں؟ فرض اور سنت، مستحب اور واجب کی تقسیم سے باہر نکل کر میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہوا۔ تو صحابہ نے تو اس اعتبار سے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی زندگی کو اور آپ کے طریقہ کو، آپ کے اسوہ کو، ہر چیز کو انہوں نے اس اعتبار سے لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سفر پہ جا رہے، سواری پر سوار ہیں، جاتے جاتے گردن نیچے کر دی۔ شاگردوں نے سوال کیا، حضور کیا بات ہے؟ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے سامنے کہ جہاں آپ کا سر سواری پہ بیٹھے ہوئے ساتھ لگ جاتا، آپ نے پھر بھی اپنا سر مبارک نیچے کیوں جھکایا؟ کہا میں حضور کے ساتھ تھا، حضور یہاں سے گزرے، یہاں درخت تھا، آپ نے سر نیچے کیا، نیچے سر کر کے سواری سے گزرنا پڑا آپ کو، میری کیا جرت اور مجاز ہے کہ میں یہاں سے گزر جاؤں اور اپنا سر اوپر کر کے گزر جاؤں یہاں سے؟ جہاں میرے محبوب نے سر جھکایا وہاں سر جھکا دیا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ اکرام وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کا ایمان اس لیے ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا کہ جہاں حضور نے بٹھایا وہاں بیٹھ گئے، جہاں روکا وہاں رک گئے، جہاں چلایا وہاں چل گئے، جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ گئے، جہاں سے منع کیا وہاں سے رک گئے۔ بیٹے کے سامنے باپ آیا، اس نے یہی نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی گردن پہ میری تلوار چلتی ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلم، میں مسلمان ہوں، میرا اور اس کا رشتہ مسلم اور کافر کی بنیاد پہ ہے، خونی رشتہ اب نہیں ہے۔ اب میں نے اس کو جانچنا ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے، دیکھنا ہے، اس سے اپنا تعلق رکھنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ رکھنا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ سامنے آنے والا میرا رشتہ دار ہے، میرا خونی رشتہ دار ہے، میرا تعلق دار ہے، میرا محبوب ہے، میرا اس سے بڑا تعلق ہے۔ ایک کلمہ پڑھ لینے سے رشتہ داریاں چھوڑ دی گئیں، ایک کلمہ پڑھنے سے سب چیزیں قربان کر دی گئی۔ کیا وجہ تھی
کیا تاثیر تھی اس کلمے میں، اس لیے کہ انہوں نے جان لیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے وہ حضور کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جو یہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، اس کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا، اس کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اس کی شریعت سے بہتر کوئی شریعت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دو رنگیاں چھوڑ دو، یک رنگ بن جاؤ، اس ایک کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، اس ایک شریعت کو سینے کے ساتھ لگانے والے بن جاؤ۔ جب جب ہم اس سے ہٹے ہیں تب تب ہم نے نقصان اٹھایا ہے، خسارے میں رہے ہیں۔ حضرت ذی بکر، یہ ساری تمہید، اس ساری کا مقصد یہ ہے کہ میں پورے طور پہ آپ کو بیدار کر کے اس موضوع سے منسلک کر سکوں جو میں گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذمے حقوق ہیں، ہمارے فرائض ہیں، کچھ چیزیں ہم نے دوسروں سے لینی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے دوسروں کی ادا کرنی ہیں۔ اس لیے اس اعتبار سے معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، سوسائٹی اچھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ معاشرے میں رہنا سکھایا ہے، ہر انگ سے، ہر طریقے سے۔ آپ باپ ہیں، طریقہ سکھایا، بیٹے ہیں، آپ نے طریقہ سکھایا، آپ مرشد ہیں، مربی ہیں، استاد ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ امام مسجد ہیں، آپ تجارت کرنے والے ہیں، آپ سیاست دان ہیں، آپ معیشت دان ہیں۔ آپ کا زندگی کے جس جس لمحے سے تعلق ہے، جس جس طریقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ جو آپ کی حیثیت ہے، آپ نے ہر اعتبار سے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے۔ دین نے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تیری اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کہے۔ سلام کرنا یہ محبت اور مودت میں پیرونے کا پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ ہے۔ جب آپ آپس میں سلام کہتے ہیں، کبھی الفاظ پہ غور کریں، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی کرم نوازی ہو، ورحمت اللہ، اس کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اس کی برکات کا نزول ہو تم پر۔ یہ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں تحفہ دیا جائے، تمہیں دعا دی جائے، تمہیں سلام کہا جائے تو تم بھی جواب میں اس سے اچھا جواب دو، او ردوہا، یا کم از کم اتنا جواب لازمی دو۔ اسی لیے علماء نے، فقہاء نے یہ بحث کی ہے کہ جب کوئی سلام کہتا ہے تو سننے والے کے لیے اتنا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے اس پر، کم از کم وہ اتنا جواب ضرور دے۔ ہاں اگر وہ اس میں اضافہ کرتا ہے تو یہ مستحب اور مسنون ہے۔ سلام کرنے والا کہے السلام علیکم، جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام، اتنا لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ حق ہے مسلمان بھائی کا۔ یہ آپس میں ہمارا تعلق آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اس لیے حضور نے فرمایا تھا سلام کو علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو یہ نہیں پہچانتے وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کو سلام کو، اس کے ذمہ ہے کہ وہ تمہیں جواب دے اس کا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ اتنے ہی ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس پہ اضافہ درست نہیں ہے۔ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ وَجَنَّتُهُ، پتہ نہیں آگے کیا کیا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر حضور اس کو بہتر سمجھتے تو اضافہ سکھا دیتے،
جہاں اتنے کلمات سکھا دیے وہاں اگلے 2-3 کلمات سکھانے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ اس لیے جتنا سکھایا ہے، جتنا بتلایا ہے، جو مسنون ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی کو اپنائیں۔ آپ کو کوئی بھائی آگے تینوں کلمات کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بھی تینوں میں جواب دے دیں اس کو، اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کا پروٹوکول بھی بتایا ہے۔ اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص سلام کہتا ہے، ان سب میں سے ایک جواب دے دے، وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا جواب۔ سب کے لیے جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی کہا کرتے ہیں، یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آ کر ہر ایک سے باری باری مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ کر سلام بلائیں اور مجلس میں شامل ہو جائیں۔ جب مجلس سے آپ اٹھ کر جانے لگے پھر سلام کہہ کر واپس چلے جائیں، سب سے باری باری مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے، اس کی ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، فلیسلم علیہ، وہ اس کو سلام کہے۔ اور اس ملاقات کے بعد ان کے درمیان کوئی دیوار آ گئی، کوئی درخت آ گیا، کوئی پتھر آ گیا، اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہو گئی، یعنی فوراً دوبارہ ملاقات ہوگی تو دوبارہ سلام کہیں ایک دوسرے کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عصر کے بعد بازار میں نکل جایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ بازار جاتے، کسی نے پوچھا کیا کرنے جاتے ہیں؟ خرید و فروخت۔ کہا نہیں، خرید و فروخت ہم نے کیا کرنی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، لوگوں کو سلام کہتے ہیں، لوگ آگے سے سلام کا جواب دیتے، ہمیں بھی نیکیاں ملتی ہیں، ان کو بھی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ صحابہ تو عمل کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کوئی بڑی معذرت کے ساتھ کوئی زیادہ سلام بلانے والا ہو نا، بس گھر میں آ رہا ہے سلام کہہ رہا ہے، پھر نکل کے جا رہا ہے سلام کہہ رہا ہے، مجلس میں شامل ہو رہا ہے سلام کہہ رہا ہے، مجلس سے اٹھ کے جا رہا ہے سلام کہہ رہا ہے، پیچھے باتیں کرتے ویکھے ایڈا متقی کتھو آ گیا اٹھ کے۔ اور بھائی حق ہے، یہ دعا ہے اپنے بھائی کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ آپ بے تحاشا دعاؤں سے نوازا کرتے اپنے صحابہ کو، لمحہ لمحہ ان کو دعائیں دیا کرتے، جب ملاقات ہوتی ان کو دعاؤں سے نوازا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، ان کا حضور کا دن تو ہم نے دیکھا ہوگا نا، رات کی عبادت دیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں رات بسر کی۔ جب اٹھے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور کے ساتھ غلط سمت میں آ کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور نے اوپر سے پکڑا، گھما کے درست سمت میں کھڑا کر لیا، کہا یہاں میرے ساتھ کھڑے ہونا تھا تمہیں۔ اور جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعاؤں سے نوازا۔ اللہ اس کو قرآن کی تعلیم دے دے، اس کو حکمت کی تعلیم دے دے، اس کا سینہ کھول دے قرآن کے لیے۔ کتنی خوبصورت دعاؤں سے نوازا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، فرماتی حضور انس نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی صحبت میں رہا ہے، اس کو کوئی دعا ہی دے دیجئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہو فی، اللہ اس کے اولاد بھی کثیر کر دے، اس کا مال بھی کثیر کر دے، اور اس میں برکات کا نزول فرما دے۔ آخری فوت ہونے والے صحابہ، ان میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ 91 ہجری یا 93 ہجری میں جا کے ان کی وفات ہوتی، اور وفات سے پہلے خود فرماتے ہیں کہ میری اولاد کی اولاد اور میری اولاد کی تعداد 100 کے قریب ہو چکی ہے، اور میرے پاس اتنا مال اور دولت ہے کہ میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا اس چیز کا۔ تو اس لیے یہ دعا ہے، یہ آپس میں تعلق اور محبت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، جو سواری پہ سوار ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کہے۔ یہ بھی مسنون ہے، یہی طریقہ ہے۔ اور جو پیدل چلنے والے ہیں وہ کھڑے لوگوں کو سلام کہیں، اور جو کھڑے ہیں گزر رہے ہیں کہیں سے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کہہ کر گزریں، زیادہ لوگوں کو تھوڑے لوگ سلام کہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اس کا پروٹوکول سکھا دیا کہ سلام کیسے کرنا اور اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ ایک چیز کی طرف اشارہ اور کرنا چاہوں گا، سلام کے جو الفاظ ہیں نا وہ ٹھیک یاد ہونے چاہیے، ورنہ اس کا مطلب بڑی جلدی بدل جاتا ہے۔ عمومی طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، السلام علیکم، السلام علیکم، لفظ حذف ہوتے ہیں بیچ میں،
جب یہ لفظ بیچ میں سے حذف ہوتے ہیں، حرف ادھر ادھر ہوتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے، امن و سلامتی سے ہلاکت پہ پہنچ جاتا ہے معنی۔ آپ اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں یا اس کو ہلاکت کے سپرد کر رہے ہیں؟ تو اس لیے پورا لفظ ٹھیک ادا کریں، السلام علیکم اتنا بھی کہہ دیں تو کافی ہے، سلام ہو جاتا ہے۔ دو الفاظ اگلے ادا کریں تو مکمل نیکیاں لے لیں۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہارا بھائی تمہیں بلائے تو تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب یہ بلانا صرف دعوت اور کھانے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف کھانے کی دعوت جو ہے اس کا جواب دینا یا اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ وہ مشورے کے لیے بلا سکتا ہے، وہ اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ ہر جائز کام جس کے لیے وہ آپ کو دعوت دے، بلائے، آپ سے مدد طلب کرے، آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کی بساط میں ہو، طاقت میں ہو، مشورہ سب سے بڑی مدد ہے۔ اسے فرمایا المستشار مؤتمن، مشورہ امانت ہے، بڑے خیال سے اور توجہ سے اور صحیح مشورہ دیں اس کو، اور اس کو مشورہ دینے کے بعد جو اس کا مخالف ہے جا کر ساری بات اس کو مت بتا دیں۔ اسی لیے بتایا تھا المستشار مؤتمن، مشورہ امانت ہے کہ وہ اس پر عمل کرنا شروع کرے اور آپ اس کی ساری چیز ادھر لیک آؤٹ کر دیں جا کر۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یسلمہ ولا یسلم، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مسلمان کا تو طریقہ یہ ہے، وہ اپنے بھائی کا پورا خیال رکھتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہونے دیتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے سوال کیا مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آ گئی کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں پکارے، آواز دے، تمہیں بلائے تو تمہیں اس کا جواب دینا ہے۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب وہ نصیحت طلب کرے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کو خیر خواہی کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو نصیحت کی ضرورت ہے، فَانْصَحْ لَهُ، تو اس کو نصیحت کیجئے، اس کی خیر خواہی کیجئے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سارا خیر خواہی کی بنیاد پہ ہے، دین کا کام ہی خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا حضور دین کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ بڑے خوبصورت الفاظ حضور نے ادا فرمائے۔ حضور نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ دین اللہ کے لیے بھی خیر خواہی ہے۔ کیسے اللہ کے لیے خیر خواہی ہے؟ کہ اس ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی صفات پر یقین رکھا جاتا ہے، اس کی صفات کو دنیا کے ساتھ کبھی مثال بیان نہیں کی جاتی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سب سے بلند مثالیں اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، وہ تمام مثالوں سے مبرہ اور پاک اور بلند ہستی ہے۔ یہ دین خیر خواہی اللہ کے لیے کہ اس کا اچھا اور خوبصورت تعارف پیش کیا، اس ایک اللہ کے ساتھ ہمیں اٹیچ کیا، اس کی جو صفات ہیں، جو اس کا کردار ہے، جو اس کے افعال ہیں، جو اس کے اختیارات ہیں، ان سب کا ہمیں تعارف کروا دیا۔ یہ دین اس اعتبار سے اللہ کے لیے خیر خواہ۔ اور پھر فرمایا ولی کتابہ، اللہ کی کتاب کے لیے بھی دین خیر خواہی ہے۔ کتاب کا تعارف، کتاب کا پڑھا جانا، کتاب پر عمل کرنا، کتاب کو سمجھنا، قرآن مجید کو سینے سے لگانا، محفوظ کرنا، اس کا دور کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو درست کرنا، اور اس کو کتاب ہدایت ماننا، کتاب شفا ماننا، اپنے لیے رہنمائی تسلیم کرنا، یہ ساری اللہ رب العزت کے دین کی اس کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ پھر فرمایا ولی رسولہ، یہ دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کیسے خیر خواہی ہے کہ اس ایک رسول جو آخری ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی ختم نبوت پر ایمان لانا اور یقین رکھنا کہ آپ کے بعد اب کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، دین آخری ہے، دین اسلام ہے، کامل اور اکمل دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، ان کے عزت اور احترام کرنا ہے، آپ کے اسوہ کو تسلیم کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی
نہیں ہے، یہ دین اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خائی۔ پھر فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو امام ہیں، امام دو طرح کے ہیں، یہ اب تقسیم ہو گئی ہے، پہلے تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ پہلے جو ممبر اور مصلی کا وارث ہوتا تھا وہی حکمران ہوتا تھا، اب یہ تقسیم ہو گئی ہے۔ ولی ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، بڑے ہیں، ان کے لیے بھی دین خیر خائی کا کام انجام دیتا ہے۔ اگر وہ مصلی اور ممبر کے وارث ہیں، ان کو درست سمت رکھے گا، ان کو گناہوں سے بچائے گا، ان کو یہ احساس دلوائے گا کہ تم امت کے خیر خواہ ہو، تم امت کو سمجھانے والے ہو، تم سیدھا راستہ دکھانے والے ہو، تمہیں غلط سمت میں نہیں جانا، تمہیں غلط چیزوں کی طرف نہیں جانا، تمہیں تو خود سمجھانا ہے، اور اگر تم غلط چیزوں کی طرف چلے گے تو پھر قوم اور امت کا کیا بنے گا؟ کتنی بڑی خیر خائی ہے۔ اور اگر حکمران مراد لیے جائیں تو جو اس دین سے سبق حاصل کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، اس دین سے جڑے گا، وہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، جابر نہیں ہو سکتا، حقوق سلب کرنے والا نہیں ہو سکتا، مسلمانوں پہ ظلم نہیں کر سکتا، ظلم کے پہاڑ نہیں توڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دہ سمجھے گا، اس اعتبار سے امت کے ساتھ، قوم کے ساتھ بھلائی کا جذبہ رکھے گا کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے۔ اگر وہ دین کو بھول چکے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ دین کی طرف ان کی رشد و ہدایت کر دے، ان کی رہنمائی دین کی طرف کر دے کہ وہ دین کی طرف پلٹ آئیں اور سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائیں۔ یہ دین بہت بڑی خیر خائی ہے۔ پھر فرمایا وَعَامَّتِهِمْ، دین سب کے سب مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہے۔ کتنا خیر خواہ ہے، مسجد سے جوڑتا ہے، نماز سے جوڑتا ہے، قرآن سے جوڑتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، ایک رسول کی اطاعت گزاری پہ لگاتا ہے، دین کا صحیح تعارف دیتا ہے، ایک رب کے سامنے جھکنے والا بناتا ہے، تمہاری توقیر اور عزت کا خیال رکھتا ہے، تمہارے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تمہیں زندگی میں جہاں بھی مشکل پیش آئے ہر مشکل کا حل دین پیش کرتا ہے۔ وَعَامَّتِهِمْ الدِّينُ النَّصِيحَةُ، دین ان سب کے لیے خیر خواہ ہے۔ آپ زندگی کے جس مرضی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، دین آپ کی خیر خواہی کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب آپ کا بھائی نصیحت طلب کرے تو آپ کو اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَشَمِّتْهُ، جب آپ کے بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، آپ کو اس کو رحمت کی دعا دینی چاہیے۔ اس کا طریقہ سکھایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے۔ جب وہ الحمدللہ کہے، پاس جو اس کا بھائی موجود ہے وہ اس کو دعا دے، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور جب وہ یہ اس کو دعا ملے تو جواباً پھر وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم سب کو ہدایت سے نواز دے اور تمام کی حالت درست فرما دے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کہنا بھی ثابت ہیں، الحمدللہ علی کل حال ان کے الفاظ کہنا بھی ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا قول جب اس اعتبار کا ہو کہ یہ محسوس ہوتا ہو کہ اس کی یہ ذاتی رائے نہیں ہو سکتی، یہ دین میں اضافہ صحابی کبھی نہیں کر سکتا، پھر اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حکم میں لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان یہ الفاظ پڑھے گا، اس کو کبھی بھی دانت، آنکھ، کان، ان چیزوں کی درد نہیں ہوگی زندگی میں۔ یہ دعا سکھا دی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یہ صحابی کا قول ہے، لیکن یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، کیونکہ صحابی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے۔ اسی طرح جب آپ کو چھینک آئے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی وینز کے لیے، اس کے معاملات کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اور جب جمائی آئے تو اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جمائی کے ساتھ جب آواز نکلتی ہے تو اس آواز سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو اس لیے جمائی کو ہاتھ رکھ کے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ پورا منہ کھول کے اوپر ہاتھ لگا کے طرح طرح کی سلیش والی آوازیں نکالنا، یہ درست نہیں ہے۔ چھینک کو آنے دیں، لیکن اگر آپ مجلس میں موجود ہیں
تو دوسرے جو بھائی یا مجلس میں لوگ موجود ہیں ان کی توقیر اور عزت کا خیال رکھیں، رومال رکھیں، آگے ٹیشو رکھیں، رخ دوسری طرف کر لیں۔ یہ اخلاقیات ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پانچواں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب آپ کا بھائی بیمار ہو اس کی تیمارداری کریں، بیمار پرسی کریں۔ جب آپ اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں اس کو بڑا فاقہ ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، اس کی توجہ مبذول ہوتی ہے، ادھر ادھر ہوتی ہے، آپ سے وہ گفتگو کرتا ہے، دل کی باتیں شیئر کرتا ہے، اس کی بیماری میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں کہ جب آپ اپنے بھائی کی تیمارداری کریں اس کو دعائیں دیں، اس کو کہیں کہ آسب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہ اس بیماری کو دور کر دے اور صحیح سلامت کر دے ہمارے اس بھائی کو۔ یہ مفہومی ترجمہ میں نے کر دیا اختصار کے ساتھ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو جب وہ چلتا ہے تیمارداری کرنے کے لیے، یہ وہ وصف ہے جس کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، میں اس لیے یہ حدیث ضرور سنانا چاہوں گا۔ جب تیمارداری کرنے کے لیے آپ چلتے ہیں تو آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے راستے کو جنت کی چیزوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ مشافی خرافت الجنہ حتی یجلسا، جب تک یہ چل کر جاتا رہتا ہے وہاں جا کر بیٹھ نہیں جاتا اپنے بھائی کے پاس، تب تک یہ جنت کے راستوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، گویا مریض کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب آپ تیمارداری کے لیے گئے ہیں، پھر اگر یہ صبح کو گیا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر یہ شام کو گئے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کی تیمارداری کی ہے، بیمار پرسی کی ہے۔ تو اس وصف کو ضرور اپنانا چاہیے۔ آخری اور چھٹا حق وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ یہ مسلمان بھائی کا آخری حق ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے، قبر میں ڈالنے کے لیے، منو من مٹی کے نیچے ڈالنے کے لیے اس کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، یہ گواہی دی جائے، یہ شہادت دی جائے، اللہ یہ نیک بندہ تھا، ہمارا بھائی تھا، نمازی تھا، موحد تھا، متقی تھا۔ یہ گواہیاں اللہ کے ہاں بڑی ضروری ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے تک، قبر میں دفن کرنے تک پہنچتا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ 2 قرات سے مراد 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے۔ یہ دنیا کی ضرب اور تقسیم ہی نہیں ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔